وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك تمام سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا جواب دینا جو ہے یہ واجب ہوتا ہے اور واجب کو ترک کرنا جان بوجھ کر یہ گناہ کبیرہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. دل کے ادا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں شاہی جیلانی دامت برکاتہ عالیہ اور ان کی کمیٹی کو اس بار و نفل محفل کا انعقاد کرنے پر. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر آنا جمع ہونا حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے اور شاہ صاحب کے اس ادارے کو دن 25ویں رات 26 ترقیاں عروج عطا فرمائے. آئیے محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جس کو یاد ہے وہ پڑھے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو جو چاہے تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا. مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہی کلام میں میرے ذہن میں آئے کہ یہی کلام میں پڑھتا ہوں. اللہ رب العزت میرا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. محبت کے ساتھ اسی شامل رہے گا. فرماتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت اور پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا. ہو جو حاتم تو میسر یہ نظارہ تیرا. ہو جو حاتم تو میسر
یہ رتبہ تیرا وعدہ کیا جو تو کر میرے شگے بد تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ورفعنا لک ذکرک ہے خدا کا فرمان ورفعنا لک ذکرک ہے خدا کا فرمان تیری عظمت کی گواہی لیے اترا قرآن تجھ کو اللہ نے بخشی ہے وہ عزت وہ شان آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا تو ہے محبوب خدا تو ہے محبوب خدا کس کا ہوا ایسا نصیب کون ہے تیری طرح مالک و مولا کے قریب اے شگے جو تو سخا صبر و صداقت کے نقیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے نبی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے نبی یعنی محبوب تو مغیب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب تو مغیب میں نہیں میرا تیرا مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری راہ
کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کا یہ کلام ہے. اور اعلیٰ حضرت ایک بہت بڑی علمی شخصیت. اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت کو 120 علوم پر مہارت عطا فرمائی. اعلیٰ حضرت نے پتہ نہیں کس طرف اشارہ کیا ہو اس شعر میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس طرف اشارہ ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک میں کیا ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے، بس اشارہ تیرا. ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ تشریف فرما تھے اور محفل لگی ہوئی تھی. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے یوں اشارہ کیا، اے صدیق اتنے جنت میں. اور صدیق اکبر بھی بڑی محبت کرنے والے. اے بچوں توجہ سماعت کریں، انشاءاللہ بہت کام آئے گا. یہ ہماری تربیت کے لیے ہی میں شاہ فرما کہ ہمارے لیے کیا 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 حضور نے اور صدیق اکبر. تو صدیق اکبر کو مخاطب کرتے حضور نے ایک مرتبہ اشارہ فرمایا. تو صدیق اکبر کہنے لگے کہ حضور تھوڑا بڑھا دیجیے. تو حضور نے فرمایا صدیق کتنے اور گئے. صدیق اکبر نے فرمایا حضور تھوڑا اور بڑھا دیجیے. تو حضور نے پھر کہا یوں اشارہ کیا کہ صدیق اتنے اور گئے. اب فاروق اعظم تشریف فرماتے کہنے لگے حضور بس کیجیے. فاروق اعظم نے کیا کہا کہ حضور بس کیجیے. اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جلال بری نگاہ فاروق اعظم پہ اٹھے اور کہنے لگے اے عمر تیرا کیا جاتا، اگر آج ہی ساری امت بخشی جاتی تیرا کیا جاتا. تو فاروق اعظم نے کہا کہ صدیق تم ہاتھ نہیں دیکھتے، ہاتھ کس کا ہے؟ ہاتھ کس کا ہے؟ اگر اللہ رب العزت چاہے تو ایک ہی ہاتھ میں ساری کی ساری امت داخل جنت ہو جائے، ایک ہی ہاتھ میں. تو حضور نے سن کر یہ نہیں کہا کہ اے عمر کیا کر رہے ہو، اتنا غلو کر رہے ہو، اتنا بڑھا رہے ہو. حضور نے بلکہ فرمایا کہ فاروق نے سچ کہا. فاروق نے کیا کہا؟ سچ کہا. اب سنیں شعر. ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا. مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا. مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا. جس کے فیضان کی چادر ہے عریض اور وسیع، جملہ پیران طریقت میں ہے گوہر جو رفیع. تیری امت کے مشائخ ہے سبھی جسے کے مدیر تیری سرکار دلاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار دلاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لا دل بیٹا تیرا.
زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے، اور مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے، مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے، مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے، کہ جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے، 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 جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے، اور رکھ لیا پرم تیرا آمینہ کے جائے میں، رکھ لیا پرم تیرا آمینہ کے جائے میں، ناز کر حلیمہ تو مصطفیٰ کی دائی ہے، ناز کر حلیمہ تو مصطفیٰ کی دائی ہے، ناز کر حلیمہ تو مصطفیٰ کی دائی ہے، اور موج طوفان بنا کیا ڈبوئے گی اس کو، موج طوفان بنا کیا ڈبوئے گی اس کو، موج طوفان بنا کیا ڈبوئے گی اس کو، اے علیم آقا سے جس نے لو لگائی ہے، اے علیم آقا سے جس نے لو لگائی ہے، اے علیم آقا سے جس نے لو لگائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے، یا سید الشہداء شیئا للہ، یا سید الشہداء شیئا للہ، یا عم رسول اللہ شیئا للہ، یا عم رسول اللہ
للہ شیئا للہ یا امیر طیبہ شیئا للہ یا امیر حمزہ شیئا للہ یا عم رسول اللہ شیئا للہ یا امیر طیبہ شیئا للہ یا امیر طیبہ شیئا للہ دافع رنج و بلا آپ ہیں بس آپ ہیں دافع رنج و بلا آپ ہیں بس آپ ہیں دافع رنج و بلا آپ ہیں بس آپ ہیں میرے آقا کے چچا آپ ہیں بس آپ ہیں میرے آقا کے چچا آپ ہیں بس آپ ہیں یا عم رسول اللہ شیئا للہ یا امیر طیبہ شیئا للہ یا عم رسول اللہ شیئا للہ یا سید الشہداء شیئا للہ یا امیر طیبہ شیئا للہ صلو علی النبی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے اسلامی اور الحمدللہ رب العالمین آج ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور ہمارے جو دل کی خواہش ہمارے جو دل کی تمنا اور بالخصوص آج ہم پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے چچا جان سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بیان کرنے سننے اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگا کہ یہ یہاں جمع ہوا اسلام بھائی آج کا جو حالات اور معاملات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کرنے سے برکتوں کا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے آج ان ہستی کا ہم تذکرہ سنیں اور ان ہستی کو ہم یاد کریں جن سے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے آفتاب قادریت مہتاب رضویت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت عاشق اعلیٰ حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوالبلال محمد الیاس اختار قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے اسلامی بھائیوں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی کیونکہ آج جن کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے
جب سنیں گے توجہ کے ساتھ تو معلوم ہوگا کہ ہم ابھی تک تو اپنی زندگی گزاری، لیکن اللہ کے جو پیارے تھے ان کی سیرت نامعلوم ہونے کی وجہ سے دعاؤں میں تذکرہ اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے تھے، کیونکہ اکثریت ہماری دین سے دور ہوتی ہے اور ایک پیاری ہستیوں کا تذکرہ ہم نہیں کر پاتے، نہیں سن پاتے اور وہ انداز نہیں لے پاتے۔ تو انشاءاللہ مختصر کر کے آپ کی معرکہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ سب سے یہ بچے بھی جتنے یہاں موجود ہیں سب آج سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ صدقہ لے کر جانے کی کوشش کریں۔ آپ جو بچہ، جو باپ چاہتا ہے میرا بچہ دلیر ہو، اور جو بچہ چاہتا ہے میں دلیر ہوں، اور جو بچہ چاہتا ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں اور میں اس کا وسیلہ اپنے آقا کو پیش کروں جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرمایا کرتے تھے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں جو نظام دنیا کا چل رہا ہے، جہاں بھی مشکلات آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، یعنی یہ بندہ ہمارا مسئلہ حل کرے گا، وہیں پہنچ جاتے ہیں اور اپنے مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ قبر و آخرت کی تیاری ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آج اس سے ہم غافل نظر آتے ہیں اور 12 گھنٹے 18 گھنٹے اپنی ڈیوٹی پہ لگاتے ہیں، اور بچوں کے رزق کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اور اتنا کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ بچے کو جب ہم آنکھیں دکھاتے ہیں تو بچہ آگے سے ہمارے آگے زبان درازی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بیٹا یہ نہیں کرو، غلط ہے، آنکھ کیوں جاتے ہیں؟ لیکن وہی بچہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے اور ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے وہ ہمیں بڑا ہو گیا، ذرا سوچ سمجھ کی بات کرو۔ میں ہاتھ باندھ کر عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ دعوت اسلامی تربیت کا ذہن رکھتی ہے۔ تربیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ نمازی ہیں، کتنے لوگ حاجی ہیں، کتنے لوگ گاڑی والے، کتنے لوگ امامے والے ہیں، لیکن اگر آپ کی تربیت نہیں ہے تو آپ کے بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ یہ بات یاد رکھیے، اگر تربیت کی طرف تھوڑا سا آئیں گے تو پھر آپ کا ذہن بنے گا کہ 12 گھنٹے 16 گھنٹے 24 گھنٹے ہم ڈبل 36 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، اس لیے کہ بچوں کی کفالت کریں، بچہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، میرے گھر والے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اور اللہ مجھے اتنا اس میں دے دے۔ لیکن اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، جبکہ میرے کو پریکٹیکل یہ لاک ڈاؤن آیا ہے، اس لاک ڈاؤن میں بہت ساری چیزیں ہمارے بھی سامنے آئی، آپ کے بھی سامنے آئی ہوگی، اللہ یہ وقت کسی پہ نہ لائے، لیکن ایسا وقت کہ جس کو شوہر نے لے لیا تو پھر بیوی لینے کے لیے تیار ہے، بیوی نے لے لیا تو بچہ لینے کے لیے تیار ہے۔ یعنی کہ بات یہ ہے کہ آپ جس بچے کے لیے اتنی کاوش کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، تو اس کے لیے جس میں پتہ نہیں کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ، لیکن جس رب نے آپ کی عزت بڑھانی ہے، جس رب نے آپ کو کھانا دینا ہے، جس رب نے آپ کی عزتوں میں برکت ڈالنی ہے، اس رب کی طرف اور اس کے پیاروں کی طرف ہم نہیں آتے۔ سنیے کہ حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ، آپ حمزہ بن عبد المطلب، آپ کی پیدائش 568 یا 570 ہجری اور وفات 30 مارچ 1925۔ حضور علیہ السلام کے چچا، حضور علیہ السلام کیا تھے؟ حضور علیہ السلام کیا تھے؟ حضرت حمزہ جو تھے حضور علیہ السلام کے چچا رضائی بھائی کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ محبت اور غربتوں کا مقام دیکھیے گا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، توجہ کریں گے تو آپ آج جو ہسٹری ہے، تاریخ سنیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور پتہ لگے گا شیر ببر شیر کسے کہا جاتا ہے اور اللہ کا شیر کسے کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کا شیر میں نے کہہ دیا، آپ نے کہہ دیا، وہ کمال نہیں ہے، کمال وہ ہے کہ میرا رب اس کا حبیب کہہ دے کہ یہ میرا شیر ہے، وہ کمال ہوتا ہے۔ اب آپ رضائی بھائی ہیں، رضائی بھائی حضور علیہ السلام کے چچا بھی ہیں، حضرت امیر حمزہ چچا ہیں اور رضائی بھائی ہیں۔
آپ حضور علیہ السلام نے اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں نے ثوابیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی اس کا دودھ دیا تھا، اس لیے یہ دونوں رضائی بھائی بھی ہو گئے۔ اور قربان جائیے کہ آپ حضور علیہ السلام کی اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی عمر میں کم و بیش 2 سال کا فرق تھا، اور حضور علیہ السلام کی حمایت کے جوش میں آپ نے اسلام قبول کیا، ایسی محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام سے آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت بھی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ آپ نے مدینہ کو ہجرت بھی کی، اور جنگ بدر میں آپ نے حصہ لیا اور خوب شجاعت دکھائی۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ برائے کرم کا وجہ چاہوں گا، بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ سجانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنا نام یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کو پتہ تو لگے کہ جنہوں نے قربانیاں دی۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہ شخصیت مالک تھے، اور آپ کا وہ مقام عرفہ و اعلیٰ تھا۔ آپ سنیے گا کہ حضور علیہ السلام کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ کی جو عادت تھی نا، آپ شکار کرنے کی شوقین تھے، شکار کیا کرتے تھے آپ، اور ایک دفعہ شکار کر کے آپ واپسی آ رہے تھے، آپ کی عادت کریمہ تھی جب شکار کو جاتے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بات سمجھیے گا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب آپ کی عادت تھی شکار کرنے جاتے، شکار سے جب واپسی آتے تو طواف خانہ کعبہ کرتے، اور پھر وہاں جو لوگ ہوتے ان سے سلام دعا کرتے۔ آپ واپسی آئے، اور واپسی آنے کے بعد لونڈی ملی، اور لونڈی نے فوراً کہا، اے امیر حمزہ، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے چچا کو، آپ کے بھتیجے کو، حضور علیہ السلام کو ابو جہل نے زخمی کر دیا ہے، اور اس نے پہلے بکواسات کیے، گالیاں دیے، اور لیکن حضور علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، تو پھر ابو جہل نے آپ کے سر میں ڈنڈا مار کے آپ کو ڈھول کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ سننا تھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء کا سننا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ آپ فوراً چنار میں گئے، اور وہاں اس محفل میں دیکھا جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اپنا نیزہ نکالا اور اس کے سر پہ مارا، سر پھاڑ دیا، اور کہا تو میرے بھتیجے کو ستاتا ہے، سن، میں بھی اسی کے رب کو مانتا ہوں جس کو وہ مانتا ہے، اور کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں نے بھی اسی کا دل قبول کر لیا ہے؟ اب ہمت ہے تو مجھ سے لڑ، اب ہمت ہے تو مجھ سے لڑ۔ اللہ اکبر، بڑا پیارا واقعہ ہے، جوش جذبے کا ہے، محبتوں کا ہے۔ جو ابو جہل کے ساتھی تھے فوراً اٹھے اور آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ابو جہل نے وہاں سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اس نے کہا یہ شیر ہے، شیر محمد شیر ہے، امیر حمزہ ہے، اور اگر ان سے اس وقت حملہ ہو گیا اور ان سے لڑائی ہوئی تو یہ میرے سارے ساتھیوں کو مار ڈالیں گے۔ کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کیجیے، اور آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اب بات سنیے گا، سمجھیے گا، ابھی امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جوش میں بول دیا میں تو اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اسی رب کو مانتا ہوں جو میرا بھتیجا ہے حضور علیہ السلام جس کو رب مانتے ہیں۔ اب گھر چلے گئے، اور گھر میں بڑی بے چینی بے قراری ہو گئی۔ کہا میں نے کیا بول دیا، میں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، اور میں نے یہ ساری باتیں بول دی۔ اللہ پوری رات بڑی بے تابی بے قراری میں گزری، صبح ہوئی، اور صبح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اب اپنے بتا رہے کہ میں نے ابو جہل کو مارا ہے، آپ خوش نہیں؟ حضور علیہ السلام خوش نہیں کہ یار ہاں میرا بدلہ لے کر آ رہا ہے تو میں بڑا کام کیا، آپ خوش؟ جب کلمہ پڑھو، جب تم کلمہ پڑھو گے تب میں خوش ہوں گا۔ کہا کہ مجھے کچھ دین کے بارے میں بتاؤ، اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس رب کو نہیں مانتے جس رب کو میں مانتا ہوں؟ جس رب کو یہ بت ہے کیا تم ان کو رب مانتے ہو؟ تھوڑا سا خیال کرو، سوچو، تھوڑی سی تعلیم تھوڑی سی دینے کے بعد فوراً آپ کا دل کلمہ الہی سے، نور الہی سے جگمگ کرنے لگا۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔
امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بہت دلیر تھے. جب آپ نے اسلام قبول کر لیا نا، دو شخصیت ایسی گزری ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے سے پہلے. دین جو ہے، دین کی دعوت چھپ چھپ کے دیا جاتی تھی، نمازیں جو ہے چھپ چھپ کے پڑھی جاتی تھی. لیکن جب ان دونوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے پھر کھل کے دعوت دی اور کہا کہ اب ہمیں کوئی روکنے والا ہے عبادت سے، اب ہمیں کوئی روکنے والا ہے تو سامنے آئے. اس کے بعد کھلا نیکی کی دعوت دی گئی، اذانیں دی گئی، جماعتیں قائم کی گئی. امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، یہ پہلے علمدار تھے، یہ پہلے علمدار تھے، پہلا قافلہ تھا جو دین اسلام کی لڑائی کے لیے نکلا، جس کا پرچم حضور علیہ السلام نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا. پہلی لڑائی، پہلا پرچم. وہ لڑائی ہوئی نہیں، لیکن آپ پہلے پرچم لینے والے، پہلی لڑائی کے لیے جانے والے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں قافلہ گیا. پھر اسلامیوں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کے بارے میں کیا کہنا، آپ کے مقام کے بارے میں کیا کہنا، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی رحمت تھی. آپ وہ جلیل القدر صحابی اور وہ پیارے چچا جان امیر طیبہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلایا کرتے تھے، ایک ہاتھ سے نہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ قدرت و طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلایا کرتے تھے، دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلا کے اور لوگوں گردنیں اڑایا کرتے تھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. اور کھلا کھلا بولتے تھے کوئی ہے مقابلہ کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ طاقت اور وہ حکمت عطا فرمائی تھی، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان شوکت، آپ کا مقام اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اس طرح رہا کہ جہاں جاتے آپ کا ایک حیب، آپ کا ایک دبدبہ، آپ کا ایک خوف لوگوں میں طاری ہو جایا کرتا تھا. اور دو شیر اللہ کے گزرے، اللہ کے دو شیر جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ میرے شیر. پتہ ہے کون کون سے؟ نمبر 1 مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ، اس کو اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب نے کہا یہ میرے شیر ہے. اور دوسرے شیر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. آج جب یہ لڑتے تھے نا، جب یہ لڑتے تھے، ہم تو اپنی ذاتوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی قوموں کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے روڈوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے گیسوں کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ دین کے لیے لڑا کرتے تھے. جب یہ لڑا کرتے تھے نا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے دیکھو میں اللہ اس کے لیے پیارے حبیب کا شیر ہوں، آؤ میرا مقابلہ کرو، آؤ میرا مقابلہ کرو. اللہ اکبر. آپ پہ یہ کیفیت طاری ہوتی تھی، اور آپ جس جگہ جاتے تھے آپ ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی، اور جس جنگ میں جاتے تھے آپ کامیاب ہو جاتے تھے. پیارے اسلام بھائی، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم. اور اب وہ وقت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبتوں کا وہ عالم اور وہ پیار حضور علیہ السلام سے اللہ کو مدینے لے کے جائے. اور انہیں گورنر مدینہ کہا جاتا ہے. گورنر سمجھتے ہیں نا، جیسے ہمارے یہاں کا گورنر تو نظر ہی نہیں آتا کون ہے گورنر، لیکن گورنر مدینہ جو میرے ساتھ مدینے گئے انہیں یاد ہوگا کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ پہلی حاضری جو ہے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں دی ہے. اور وہ حاضری کمال کی بات یہ ہے کہ آپ جو سلام کر کے آئے، جو مدینے جا کے سلام کر کے آئے، حضور علیہ السلام کا کرم دیکھیں. ان شہداء احد پر کہا کہ جو شخص ایک مرتبہ ان کو سلام کرے گا تا قیامت تک وہ ان کے جواب دیتے رہے گا. اور آپ کے سر میں درد ہے نا، آپ وہاں کی خاک اٹھائیں، اپنے ماتھے پہ لگائیں، آپ کا سر کا درد دور ہو جائے گا. آپ کو بیٹے کی خواہش ہے، وہاں جا کر دعا مانگے، آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے. قربان جائیے لے سیدہ شہزادی کون ہے رضی اللہ عنہ. آپ مزار پہ جاتی ہیں، وہاں جو پتھر ہوتے ہیں نا، ان پتھروں کو لے کر آئی اور ان پتھروں کی تصویر بنائی. امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک میں پتھر تھے، وہاں سے پتھر لائے اور ان کی تصویر بنائی اور ان تصویر پر ذکر کیا کرتے.
وہ مقام امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، پیارے اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑی وہاں راحت ہے، بڑا سکون ہے. آپ جا کے وہاں مانگے تو صحیح، وہاں جا کے دعا تو کریں. اور آج بھی جو بھی کوئی دعا کرنے جاتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ امیر طیبہ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول فرماتا ہے. اور وہاں بڑا پیارا ایک پہاڑ ہے، احد پہاڑ، احد پہاڑ. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام اس پہاڑ کے بارے میں کیا کہا؟ قربان جائے. حضور علیہ السلام کی بات زبان کا ہر کوئی جانتے ہیں. حضور علیہ السلام نے اس پہاڑ سے کہا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. جس پہاڑ سے محبت کا اظہار ہوا اس پہاڑ کی قربت میں امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک. بزرگوں بڑی پیاری بات ہے، اللہ کرے ہم سمجھ میں آ جائے. آپ یہاں تک روایت میں موجود ہے کہ آپ امیر طیبہ رضی اللہ عنہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مزار مبارک میں جائیں، وہاں جڑی بوٹیاں جو لگی، گھاس لگی ہوئی ہے، پودے تو ہے، کہا وہ گھاس کھاؤ گے تو شفا ہوگا. یہ قرب ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کا. اگر اللہ کے ولیوں کے پاس جائیں گے اور ان کے قرب سے جو ہم دعائیں کریں گے نا، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کے قرب کی برکتیں ہمیں ملتی ہیں. پیارے صاحبیو، امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا خاص کر آپ نے جنگ بدر میں بھی حصہ لیا اور جنگ احد میں بھی آپ نے حصہ لیا. اب آپ دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلا رہے ہیں اور جو آ رہے اڑا رہے ہیں. اس کی یہ ہے کہ 3000 جنگ احد میں 3000 سپاہی جو تھے وہ کفار کے تھے اور 1000 سپاہی مسلمانوں کے تھے. اور اس میں 300 بندے منافق تھے. ابی بن خلف کے ساتھ 300 بندے منافق تھے. آج ہمارے اندر بھی ایسی منافقتیں پائی جاتی ہیں. منافق کے وہاں سے قافلہ چلا تو 1000 بندوں کا قافلہ تھا اور کفار جو تھے 3000 تھے، گھوڑے تھے، تلواریں تھیں، ان کے پاس ساز و سامان کم تھا مسلمانوں کے پاس. وہاں سے 1000 کا قافلہ چلا اور آدھے راستے میں جو منافق 300 کا قافلہ تھا ان کے خلف کا وہ علیحدہ ہو گیا اور یہ 700 رہ گئے. اور پھر بھی جب یہ آئے انہوں نے جنگ کی. جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب تک میں نہ کہوں کوئی اپنی جگہ نہ چھوڑے. جب تک میں نہ کہوں کوئی اپنی جگہ نہ چھوڑے. آج ہم سپروائزر کی، سیٹ کی، مینیجر کی بات مانتے ہیں کہ یار یہ جگہ نہیں چھوڑی، اور میرا رب فرماتا ہے مسجدیں نہیں چھوڑو، میرا رب فرماتا ہے قرآن کی تلاوت کرو، دلوں کو منور کرو، تو وہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی. اب میرے آقا نے فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں کوئی جگہ نہ چھوڑی جائے. اور ہوا کیا؟ جنگ ہوئی. جنگ میں مسلمانوں کو ایک عظیم کامیابی ملی اور جب جیتنے لگے تو مسلمان اب ہم جیت گئے. اور ان صحابہ کرام نے اپنی جگہیں چھوڑ دی. جب وہ جگہیں چھوڑی تو طوفان نے دیکھا تو اب تو کوئی نہیں، انہوں نے پھر دوبارہ حملہ کر دیا. اس حملے میں 70 صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے اور اسی میں امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ لڑتے لڑتے آپ کا پاؤں سلپ ہوا اور پھر آپ پر حملہ کیا گیا. اور آپ اللہ اکبر اللہ اکبر، جتنے غمگین میرے حضور علیہ السلام امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی وفات پہ کسی کی وفات پہ غمگین نہیں ہوئی، کیونکہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ، کان، ناک سب جدا جدا کر دیا گیا تھا، کاٹ دیا گیا تھا. یعنی کہ وہ لاش دیکھی نہیں جا رہی تھی، ایسا تھا. اور ہندا جو ابو جہل کی بیوی تھی، اس نے آپ کا کلیجہ نکالا اور منہ سے چبایا لیکن کھایا نہیں گیا اس نے. اور اس وقت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب لاش مبارک دیکھی تو حضور علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور آپ نے کہا، اب لوگ کہتے ہیں نا وسیلہ نہیں پیش کرو، ادھر حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے مجھے دشمنوں سے بچانے والے، اے نورانی چہرے والے، اللہ تجھ پہ رحمت کرے، اللہ تجھ پہ رحمت کرے، اللہ تجھ پہ رحمت کرے. یہ معاملہ جو تھا امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہادت پر آقا علیہ السلام فرما رہے غمگین ہو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور بے حد غمگین ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں آپ غمگین نہ ہو، ان کا چرچا تو 7ویں آسمان پر ہو رہا ہے
انہیں اسداللہ کہا جا رہا ہے، انہیں اللہ کا پیارے حبیب کا شیر کہا جا رہا ہے، اور ان پہ آپ غمزدہ رہو۔ یہ واحد وہ صحابی امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، جنازہ ہوتا ہے ایک بار، ابھی تک آپ نے یہ سنا ہوگا جنازہ ایک بار، لیکن روایت میں موجود ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جنازہ 70 مرتبہ ہوگا، 70 مرتبہ۔ کیوں کہ روایت یہ تھی کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے، ایک جنازہ رکھا جاتا ہے، پھر دوسرا جنازہ، تیسرا جنازہ، تو ہوتا یہ رہا کہ امیر حمزہ رضی اللہ جنازہ رکھا رہا، آپ نے کہا ان کا جنازہ نہیں ہٹایا جائے، دوسرے جنازے آتے رہے اور ہٹتے رہے، اور اس طرح امیر حمزہ رضی اللہ عنہ یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ پڑھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں امیر طیبہ امیر حمزہ کو دیکھ رہا ہوں، میں چچا جان کو دیکھ رہا ہوں، اور اتنے درجات ہیں، جنت کے 100 درجات ہیں، ان درجات میں 30 درجات اور بلند ہے۔ کہا کہ ان درجات میں امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تخت لگائے بیٹھے ہیں۔ کیا لگائے بیٹھے؟ تخت لگائے بیٹھے ہیں۔ اب آپ بات سمجھیے گا کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھیں۔ حضور صلی اللہ احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی قوم سے، اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، شرک کا خوف نہیں۔ لوگوں نے اپنے شرک کے فتوے لگائے، شرک کرتے شرک کرتے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے ان لوگوں سے شرک کا خوف نہیں ہے، ہاں مجھے یہ خوف ہے کہ دنیا داری میں پھنس جائے گا۔ آج جو ہم دنیا داری میں پھنسے، اس کا تذکرہ کوئی نہیں کر رہا کہ آپ دنیا داری میں اتنے واقعی پھنس گئے ہیں، لیکن شرک الحمدللہ العالمین حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ پیارے صاحب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیسی محبتیں ہیں اور کیسا کرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا کرم اور پیارے حبیب علیہ السلام کا کرم کہ آپ حضور علیہ السلام سے وہ محبتیں، آپ کا بھائی چارہ، اور حتیٰ کہ روایتوں میں موجود ہے جب آپ حضور علیہ السلام کی شادی ہوئی نا، تو اس وقت امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو 20 سوٹ دیے سلامی میں۔ اسے کہتے ہیں نا، آپ دیکھیں کیسی سلامی، 20 سوٹ آج کے دیکھ لیں، اس وقت کے 20 سوٹ، جبکہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن محبت کرتے تھے، چچا جان تھے، اور اپنے بھتیجے سے الفت کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے، خیال رکھا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم رہا، اور جتنا عرصہ آپ ساتھ رہے، اسلام کو ایک محبت رہی، اسلام کو قوت ملی، اسلام آپ کے اسلام لانے سے اسلام پھیلا اور لوگوں کے دلوں میں اترا، اور لوگوں نے کھل کر اسلام کی دعوت دی۔ امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور انہی کا صدقہ ہے، اور انہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدقے ہماری مشکلات، انشاءاللہ انہی کے صدقے ہماری وہ مشکلات دور ہوں گی۔ اور امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو امیر حضور علیہ السلام کے بہت چہیتے تھے اور بہت پیارے تھے۔ سرزمین عرب غزوہ احد کو رونما ہوئے 46 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں میدان احد کے درمیان سے ایک نہر کھودی گئی، 46 سال ہو گئے تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک نہر کھودی گئی، اور اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہدائے کرام کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ تھے۔ 46 سال بعد وہاں سے نہر نکالی گئی، تو وہاں سے جب کھودا گیا تو سب تر و تازہ۔ اور شاہ فیصل کے دور میں، دور کی بات نہیں جا رہی، شاہ فیصل کے پرانا دور نہیں ہے، شاہ فیصل کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا، جب آپ کی لاشوں کو نکالا گیا، جب یہ ہاتھ پایا جاتا ہے نا جہاں خون ہوتا ہے، ہاتھ ہٹاتے تو خون، تازہ خون نکلنے لگ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کہنے والوں نے یہ بھی بتایا کہ بیلچہ والد صفائی کر رہے تھے، تو ایک بیلچہ جو ہے نا امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پیر مبارک پہ لگ گیا، فوراً تازہ خون وہاں سے نکلنے لگ گیا۔ اللہ اکبر، یہ جو شہداء ہوتے ہیں یہ زندہ ہوتے ہیں، اور ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اور یہ وہ شہداء ہوتے ہیں۔ آپ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بزرگان دین سے روایت ہے کہ تراویح ہو رہی ہے، تراویح ہو رہی ہے، تو تراویح میں دیکھا گیا ہے ایک فوجی لباس ہے اور ہیبت ہے، ان کی روشن چہرہ ہے، دیکھا نہیں جا رہا، اور پوری تراویح میں کھڑے ہوئے تراویح ادا کی جا رہی ہے۔ جب وہ تراویح ادا ہوئی تو وہ شخص جو تھے بزرگ علیہ رحمہ کے پاس، حضور آج بات سمجھ میں آئی ہے کہ فوجی لباس میں ایک شخص تھا،
तरावी अदा कर रहा था, कहा कि वो अमीर तैयबा मेरे हमजा रज़ी अल्लाह ताला आज आप पुकारे, दिल से पुकारे, आप उनके नाम से मन्नत माने, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी सारी मन्नतें पूरी होंगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला पर अल्लाह तबारक व तआला का खास करम कि आपके चार रज़ाई भाई और खैरुल शुहदा सैयदुल शुहदा सैयदना अमीर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला और को बाहर जाइए, आप रज़ी अल्लाह की विलादत नबी करीम सल्लल्लाहु की दुनिया में जलवा गरी से 2 साल पहले हुआ, यानी कि ये बराबर के बीच एक होता ना छोटे बड़े 2 साल का फर्क था, कोई 2 साल का फर्क नहीं कहलाता है, हम मरी होती है। और आप रज़ी अल्लाह बहुत हसीन व जमील है, आप बहुत खूबसूरत थे, अल्लाह अकबर। और आपकी जो पेशानी थी खूबसूरत पेशानी, दरमियाना कद और दुबले पतले बदन गोल, जबकि कलाइयाँ चौड़ी और आपको शायरी का शौक और शमशीर जनी और तीर अंदाजी और पहलवानी का आपको बचपन से शौक था और सैर सियाहत करना आपका मशगला था। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला के देखे कितने प्यारे सहाबी हैं और अल्लाह ताला हुजूर इस्लाम सल्लल्लाहु कितने प्यारे सहाबी हैं और इनकी मोहब्बतें कुर्बान जाइए। एक मरतबा आप रज़ी अल्लाह ताला ने बारगाह रिसालत दरखास्त की, जिब्राइल अमीन को देखना चाहता, किसको देखना चाहता, किसको देखना चाहता? किसी सहाबी ने नहीं कहा, किसी सहाबी ने नहीं कहा कि हमने जिब्राइल को देखना है, लेकिन अमीर तैयबा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला फरमा रहे, चचा जान जिब्राइल अमीन को देखना है। अल्लाह अकबर, लाडियाँ देखे, मोहब्बत देखे और उल्फत देखे। आप कहा कि आप नहीं देख पाए, कहा नहीं चचा जान, नहीं भतीजा मुझे दिखाओ। अच्छा ठीक है बैठिए, बिठाया कि बैठ जाइए। और थोड़ी देर बाद कहा कि आंखें खोली, जैसे आंखें खोली तो अभी जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के पैरों पर आपकी नज़र पड़ी और वो ज़बरजद के पैर थे, खूबसूरत पैर थे, जैसे पैरों में नज़र पड़ी वैसे ही अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला बेहोश हो गए। अल्लाह अकबर, ये लाडियाँ हैं, ये मोहब्बतें हैं। अगर ये लाड हम अपने सहाबे कराम से करेंगे नहीं और उनको दिलों में अपने उजागर करेंगे, उनकी सीरत पे अमल करेंगे। आज तो हम सीरत सुनने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं। हाँ यार हमने तो सुनी हुई है, पढ़ी भी, हमें क्या जरूरत है। लेकिन ऐसे वक्त में किस पे कम करम हो जाए, महफिल में कम किसको रंग लग जाए और कौन दिल में बैठा हुआ अमीर तैयबा को याद कर रहा हो, अमीर हमजा को याद कर रहा हो और बैठे बैठे अल्लाह तबारक व तआला उसमें करम कर दे, तो कोशिश किया करें कि मोहब्बत का इजहार रखा करें। मोहब्बतें जहाँ होंगी वहाँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाबी ही कामयाबी होगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, अमीर तैयबा रज़ी अल्लाह ताला के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला हमें मोहब्बतें सहाबा कराम से मोहब्बतें करने की तौफीक अता फरमाए। और अमीर तैयबा रज़ी अल्लाह ताला जो हुज़ूर अलैहि सलाम के पास कोई आता ना, कहता है कि मेरे बेटे का नाम रख दे, हमारे औलाद हुई है, हमारे बेटे का नाम रख दे। हुज़ूर अलैहि सलाम फरमाते हमजा रख लो। हमजा रज़ी अल्लाह, ऐसी मोहब्बत थी, ऐसा प्यार था। कहता है नाम बताइए, मैं अपने बेटे का नाम रखना चाहता हूँ। तो हुज़ूर अलैहि सलाम के फरमाते थे कि हमजा रख लिया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं इनके सदके दुआएं मांगा करें, इससे मोहब्बत किया करें और कुर्बान जाइए सही शहजादी कौनैन मतलब फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। आप रोज़ाना हर दूसरे तीसरे दिन आपके मज़ार मुबारक पे जाया करते थे और कब्र की लेप किया करती थी, कब्र पर लेप किया करती थी, मट्टी दुरुस्त किया करती थी। पत्थर जो है एक बड़ा पत्थर वहाँ रख दिया और ये निशानी के लिए रखा कि ये अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला का कब्र मुबारक है। जब इतने बड़े बड़े सहाबा कराम, अच्छा ये रिवायत जो है ना हज़रत बाकर रज़ी अल्लाह ताला से मिलती है, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी रिवायत मिलती है कि आपके मज़ार में जो जाने का सिलसिला था, हुज़ूर अलैहि सलाम भी तशरीफ़ लेके जाया करते थे, हुज़ूर अलैहि सलाम भी तशरीफ़ लेके जाया करते थे। और उसके बाद ये सहाबा का मामूल भी रहा कि आपके मज़ार मुबारक तशरीफ़ लेके जाते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें मज़ारों पर जाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हिकमत अमली इस अंदाज से हम जाए कि वहाँ इबादत रियाजत के साथ नवाफिल में रिवायतों में यही मौजूद है। शहजादी कौनैन का यही मौजूद है कि जब आप जाते थे ना अमीर तैयबा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह के मज़ार हुआ तो वहाँ नवाफिल अदा करती थी, वहाँ ज़िक्र व अस्कार किया करते थे।
آپ بھی اگر کسی مزار پہ جاتے ہیں تو مہربانی کر کے وہاں ذکر و اذکار کریں. مزار پہ جانے کا طریقہ ہے کہ پہلے گھر میں 2 رکعت نفل پڑھیں, اس اللہ کے ولی کو پیش کریں کہ میں یہ آپ کو تحفہ پیش کر رہا ہوں, میں آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں, اس نیت سے آ رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کی وہ نیتیں اللہ نے چاہا تو قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور پیارے حضور علیہ السلام کے پیارے چچا جان سے ہمیں محبت عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جس نے آج یہاں بیٹھ کے سیرت سنی, پوری سنی, اللہ اس کو مدینے کا مسافر بنا. اور جس نے توجہ کے ساتھ آپ کی سیرت مبارکہ پہ سبحان اللہ کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرم کرے گورنر مدینہ اس کے خواب میں آئے اور حضور علیہ السلام کا بھی جلوہ دکھائیں. جس نے بھی یہاں آج کاوش کی ہے, کوشش کی ہے, اللہ کی رضا کے لیے یہاں جمع ہوا ہے, بیٹھا ہے, جس نے توجہ سے سنا ہے, میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دین و دنیا دونوں روشن فرمائے. اس سے کبھی کوئی غم نہ آئے, کبھی کوئی دکھ نہ آئے, کبھی کوئی پریشانی نہ آئے, اور کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ کرے. نہ ہو تو صبر کرے, اور ہو تو لوگوں میں لٹائے. نہ ہو تو صبر کرے, پانی میں شوربہ بڑا کر دے, سالن میں شوربہ بڑا کر دے, 1 کلو کی جگہ 5 کلو پانی ڈال دے گا, یار یہ 5 دن کھا لوں گا, دروازہ لاک نہیں کروں گا. اور جس کے پاس ہے اللہ کرے اس کو پڑوسی کے حقوق نبھانے کی توفیق مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, کورونا نے بھی بہت پریشان کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کورونا سے بھی نجات عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین. اے مالک یوم الدین, آج تیرے کرم سے, تیری عطا سے, تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان امیر طیبہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ خیر ہم نے سنا, اور وہ تیرا کرم ہے, ان پر بڑا خاص کرم ہے کہ تو نے ان کو اپنا شعر کہا, تیرے حبیب نے ان کو اپنا شعر کہا. یا رب العالمین, کروڑ رحمتوں کی انوار تجلیات کی بارش ہو رہی ہے. العالمین نے کرم کیا. آج امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے ہم نے سنا ہے کہ ان کے صدقے سے, ان کے خیر سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں قبول ہوتی ہیں. یا رب العالمین, امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کی تمام مشکلات و پریشانیاں دور فرما دے. یا رب العالمین, ہماری بے ادبیہ ہم سے دور فرما دے. تیرے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے, ہمیں بیٹھنے کی توفیق نہیں ملتی. رب العالمین, یہ بے ادبیہ ہے. رب العالمین, یہ بے ادبیہ ہم سے دور فرما دے. رب العالمین, اخلاص کی دولت عطا فرما دے. دکھاوے سے بچا لے, ریاکاری سے بچا لے. ہم تیرے کسی بھی پیارے کا تذکرہ سنیں تو تیرے حبیب کے صحابی ہونے کی نیت سے توجہ کے ساتھ بیٹھ کر ان کا قرب لینے کی کوشش کریں, ان کی برکتیں لینے کی کوشش کریں. العالمین, ہمیں ایسا بنا دے, ہمیں شیطان کے جالوں سے بچا لے. ہم محفل ہونے کے باوجود ادھر ادھر اور نہ جانے ہماری سوچیں کہاں کہاں پہنچ جاتی ہے, اپنی رحمت سے معاف فرما دے. العالمین, میرے حمزہ رضی اللہ عنہ جو آج فیضان یہاں بڑھ رہا ہے, مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے. العالمین, میرے آقا کا صدقہ, میرے نانا کا صدقہ, میرا مولا مشکل کشا کا صدقہ, میرے حسنین قریبین کا صدقہ, میرے اہل بیت اطہار اجمعین کا صدقہ, شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ, امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ, امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ, امام علی کا صدقہ, امام حسن کا صدقہ, امام نقی کا صدقہ. العالمین, یا رب العالمین, امام مہدی علیہ السلام کا صدقہ. یا رب العالمین, شہدائے کربلا کا صدقہ, شہدائے احد کا صدقہ, جو ساری زندگی سلام کا جواب دیتے رہیں گے, ان شہداء کا صدقہ. یا رب العالمین, خلفائے راشدین کا صدقہ, عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ. یا رب العالمین, آج اس محفل کے ذریعے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ذکر کے صدقے ہماری تمام پریشانیاں دور فرما دے, ہماری تمام مشکلات دور فرما دے. العالمین, کورونا وائرس سے ہماری نجات عطا فرما دے. پھر رب العالمین, سرکار کی امت بہت پریشان ہے, سرکار کی امت کی پریشانیاں دور فرما دے, مشکلات دور فرما دے. اب کہ اپنے غیب کے خزانے کھول دے, ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما دے, ہم سب کو عشق رسول عطا فرما دے, ہم سب کو عشق رسول عطا فرما دے, ہم
سب کو خوف خدا عطا فرما دے، ہم سب کو نماز کی پابندی عطا فرما دے، ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے والا بنا۔ ہمیں نہیں پتا ہماری موت کب آ جائے، کب ہماری زبان بند ہو جائے، کب ہماری سانس بند ہو جائے۔ العالمین امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے ہمیں ایمان والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرمانا، ہمیں اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں برے لوگوں سے، برے دوستوں سے، موبائل فونوں پہ اپنا وقت ضائع کرنے سے بچا دے۔ العالمین دوسرے کی ماں بہنوں کو اپنی ماں بہن سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم جو ایسے ویسے کر کے باتیں کر کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تیری لعنت برس رہی ہوتی ہے ہم پر، اور ہم اپنے دنیا میں مگر تھوڑی دیر کی لذت کے لیے اپنے گھر والوں کا وقت برباد کیے، اپنے حضور علیہ السلام کی سنتیں بتائے بغیر، دین پہ عمل کیے بغیر غیر شرعی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یا بولا اگر ایسے کام کرتے ہیں ہماری موت آ گئی تو ہمارا کیا بچے گا؟ ہمیں خوف خدا عطا فرما دے، ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے، ہم پہ کرم فرما دے، کورونا وائرس سے ہماری نجات عطا فرما دے۔ یہ کے لیے تیری دعات کی ہے العالمین، دن بہ دن نیا دکھ ملتا ہے، کبھی جہاز گر جاتا ہے تو سینکڑوں بندوں کی موت ہو جاتی ہے، کبھی آندھی آتی ہے تو باڑے کے باڑے جل جاتے ہیں، لوگوں کی چھتیں اتر جاتی ہیں، لوگوں کے گھر گر جاتے ہیں، کبھی بلڈنگ کی بلڈنگیں گر رہی ہے، کبھی ٹڈی حملہ کر دیتی ہے تو کسانوں کی زراعت میں نقصان ہو رہا ہے۔ یا العالمین ہم بہت پریشان ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، ہمارے اعمال کی سزا ہے، لیکن کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، کوئی تو تیرا عبادت گزار بندہ ہوگا، کوئی تو نماز پڑھنے والا ہوگا، کوئی تو تلاوت کرنے والا ہوگا، اس کے صدقے ہم سے یہ تکلیفیں دور فرما دے۔ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی زخمی ہو گیا، کوئی ملبے تلے دب گیا، کسی کی بہن نہیں مل رہی، کسی کی ماں نہیں مل رہی، کسی کے مویشی جل گئے، کسی کی زراعت جل گئی، کسی کی فصلیں تباہ ہو گئی۔ یا رب العالمین ہمیں معاف فرما دے۔ امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو صدقے ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ خدا سے میرا بہت مجبور ہو گئے ہیں، ہم غیروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ مولا ایسا وقت رہنا، ہمیں ایمان میں موت دے دے، کلمے میں موت دے دے۔ اے رب العالمین ہم سود اور زکات کی طرف جائے، ہم اس سے بچا لے۔ مولا کریم یہ کورونا وائرس ہم سے دور فرما دے، ہم سے راضی ہو جا۔ بڑھتا جا رہا ہے، معیشت گرتی چلی جا رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ مولا کرونا وائرس سے ہماری نجات عطا فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ یا رب العالمین حضور علیہ السلام کے پیارے پیارے چچا جان، شہید چچا جان امیر طیبہ سید الشہداء کے صدقے ہم سے راضی ہو جا۔ اخلاص کی دولت عطا فرما دے، ریاکاری سے بچا لے، دکھاوے سے بچا لے، ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا پیارا حبیب راضی ہو جائے۔ ہمارے مرشد ہمیں جیسا دیکھنا چاہتے ہمیں ویسا بنا دے، ہم سے درس نہیں دیا جاتا، ہم سے چوک درس نہیں دیا جاتا، ہم سے امامے نہیں سجائے جاتے، ہمیں سے نیکی کی دعوت۔ اللہ کا ولی دعوت دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے، روزانہ آزانے دے رہا ہے ہمارے لیے کہ یہاں پر ڈرتا ہے، لیکن اب مرشد کی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا رب العالمین ہمارے جو قلوبوں پہ زنگ چڑھ چکا ہے دنیا داری کا وہ دھو دے، کھرو کر دے مولا، اخلاص دے دے، اخلاص عطا فرما، اخلاص دے دے۔ ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص سے ایسا عطا یا الہی، کبھی جھوٹ بولوں نہ گالی نکالوں، حسن مدینہ عطا یا زبان کو حسن مدینہ عطا فرما، فضول باتوں سے ہماری جان چھڑا دے،
آج اس مبارک رات کے سمجھ کے جو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، جو معصوم ملائکہ رحمت کی چادر ڈھانپے ہوئے ہیں، جو معصوم ملائکہ ہماری دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں، امیر طیبہ، امیر حمزہ ہماری فریاد سن رہے ہیں، آپ رہنمائی کے لیے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، امیر طیبہ، امیر حمزہ، اے حضور کے پیارے چچا جان، ہماری سفارش کر دیجیے، ہم سے یہ مصیبتیں دور ہو جائے، جو فتنہ آ رہا ہے اس فتنے سے ہم بچ جائے۔ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، علماء کرام بتایا ہے، آنے والے فتنے سے وہی بچے گا جو تیری بارگاہ میں روئے گا، آنے والے فتنے سے وہی بچے گا جو دوسروں کی اصلاح کرے گا۔ رب العالمین ہمیں دوسروں کی اصلاح، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اچھے حکمران عطا فرما دے، ہمیں عائشہ کے رسول حکمران عطا فرما دے، ہم پر ایسے حکمران عطا فرما جو اسلام کا بول بالا کرنے والے ہو، ہماری ماں و بہن کو عزت کا تحفظ فرما دے، بے اولاد کو اولاد عطا فرما دے، جن کے اولاد ان کو اولاد عطا فرما دے، بغیر آپریشن کے عطا فرما دے۔ العالمین تیرے تو کل کہنے سے سب ہو جاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، اولاد کا سکھ عطا فرما دے، اولاد کا پیار عطا فرما دے، جن کی اولاد ان کی اولاد کو نیک بنا دے، جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں ان کے اچھے رشتے عطا فرما دے۔ باپ بھائی بہت پریشان ہے اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، مولا نیک رشتے عطا فرما دے، اچھے رشتے عطا فرما دے، جہاں جب کلیشے ہیں، لڑائیاں وہ دور فرما دے، جن کا روح امرت ہوتی ہے وہ دور فرما دے۔ العالمین ہم سب کے والدین کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، ہم سب کو والدین کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی ماں کو سلامتی بالخیر عطا فرما، ہماری جنت ہماری ماں کے قدموں میں ہے، اے کاش ماں کی قدم چومنے کی توفیق مل جائے، اے کاش روزانہ جنت کا بوسہ لینے کی سعادت مل جائے، ہماری ماں کو ہمارے باپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما دے، تمام بیماریاں دور فرما دے، صحت عطا فرما دے، جہاں جہاں کرونا وائرس کے شکار لوگ مریض وینٹیلیٹر پہ جا چکے ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ایک ایسی ہوا چلا دے کہ یہ بیماری یاد چلی جائے، یا رب العالمین یہ بیماری اب سے دور ہو جائے، یا رب العالمین مولا ملک کچھا کے اس بیماری کو ہم سے دور فرما دے، ہر بیماری کو ہم سے دور فرما دے، کوئی بلڈ کینسر کا مریض ہے، کوئی ہیپیٹائٹس کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی سر کے درد کا مریض ہے، کوئی تھیلیسیمیا کا مریض ہے، مولا العالمین سب کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما دے، جو بچے عالم کورس کر رہے ہیں ان کو باعمل اخلاص کے ساتھ عالم کورس کرنے اور مرشد کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شیطان کا ایک خاص حملہ ہوتا ہے، اس حملے سے ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ فرما، اس مدرسے میں اور جہاں جہاں مدرسے بچے تعلیم کا حاصل کر رہے ہیں سب کو حافظ قرآن عالم دین دعوت اسلامی بنا دے، اے رب العالمین سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ذیشان بھائی کی تایا جان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، سید بلاغ باغ کو والد صاحب کو انتقال ہوا ان کی بھی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، سید بلاغ باغ کو صبر عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی عطا فرما، سب پر رحم، سب پہ کرم، سب کی مشکلات کو فرما دے۔ میں کیوں کہوں کہ یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ تو کہ جس سے ہمیشہ گھر بھر کا بدا ہو، مٹی نہ ہو پر بعد بس سے مر گئے الہی، جب خاک پڑے ہماری مدینے کی ہمیں اچھی موت عطا فرما، کلمہ والی موت عطا فرما، سجدے والی موت عطا فرما، ذکر کرنے والی موت عطا فرمانا، سرکار کے قدموں میں عطا فرمانا، جنت البقیع مدفن فرمانا، جنت فردوس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرمانا، مرشد کی غلامی کے پٹے میں استقامت عطا فرمانا، مرشد جیسے چادر میں بیستہ بنا دے،
مفتی فاروق علیہ رحمہ کا صدقہ مل جائے، حاجی مشتاق قطاری علیہ رحمہ کا صدقہ مل جائے، حاجی زمزم عطاری قطار کا صدقہ نصیب ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا رب العالمین میری والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، میری والدہ کی تمام بیماریوں کو تکلیفوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے، تمام تکلیفوں کو درد مدینہ قدر مصطفیٰ میں تبدیل فرما دے، ان کا سایہ عبادت ریاضت خلاص ایمان کی سلامتی کے ساتھ تا دیر قائم قائم فرما دے، ہمیں ایسی اولاد ہونے کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے والدین کو راضی کر سکیں۔ میرے والد صاحب کی مدائح قرآن پاک کروڑوں انوار تجلیات کی بارش، ان کے فیضان سے مجھے اور ہم سب کو مستفیض فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ ان کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ